الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ البقرہ کے 19 رکوع مکمل ہو رہے ہیں، اور 20واں رکوع اس سے آگے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے پارے کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ شروع میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا سورۃ البقرہ، اور پھر اس کا خلاصہ جب عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف عبادت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا مرکزی موضوع بنایا، اور پھر اسے سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمایا، اور سورۃ البقرہ کا یہ موضوع سورۃ البقرہ میں 3 جگہ پہ وارد ہوگا۔ ایک سورۃ البقرہ کے 3 رکوع پہ گزر چکا، اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے سامنے ہے، اور تیسرے نمبر پہ آگے آیت الکرسی جہاں شروع ہو رہی ہے اس جگہ پہ۔ تو ان تینوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے مرکزی مضمون کو بیان فرمایا، اور آج کا ہمارا سبق یہ دعوی سورت، یعنی سورت کا مرکزی موضوع اور سورت کا دعویٰ کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہارا الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ صرف زبردستی نہیں منوایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور دلائل بھی وہ کہ جو انسان کے عقل کے تابع ہیں، کہ انسان کا عقل بھی چاہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل کے موافق ہی ان دلائل کو بیان فرمایا۔ اور آج کے جو دلائل ہوں گے جنہیں ہم دلائل عقلیہ کہتے ہیں، 7 دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان دلائل سے بڑے عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا کہ دنیا کائنات میں نظر و نیاز اور عبادت کے لائق صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کس طرح؟ پیچھے جو ذکر چلا آ رہا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جو توحید اور اپنی وحدانیت کو سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ
کہ جیسے تیسرے رکوع پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا ساری دنیا کائنات کے انسانوں تم عبادت کرو صرف اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ ہر مشکل میں صرف اور صرف مدد اپنے رب سے مانگی جائے، کہ جسے کہا جاتا ہے توحید فی الدعاء۔ اور اس کے مقابلے میں جو بھی انسان مشکل میں اپنے رب سے دعا نہیں مانگتا، اس سے مدد نہیں چاہتا، تو اسے کہا جاتا ہے شرک فی الدعاء، کہ اس نے دعا مانگنے کے مسئلے میں شرک کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے رب سے مشکل میں مدد مانگتا، سو اس سے ہی پکارتا، وہی اس کی مدد کرنے والا تھا، تو اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس نے شرک فی دعا کر دیا، کہ مطلب وہ دعا مانگنے میں وحدانیت کا قائل نہیں رہا، بلکہ اپنے رب کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس سے آگے ان فی خلق السماوات والارض، یہ شرک فعلی کی نفی فرمائی ہے۔ شرک فعلی سے کیا مراد ہے؟ شرک فعلی سے مراد یہ ہے کہ جب دنیا کائنات میں سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہر ایک چیز سے حصہ بھی صرف اللہ کے نام کا نکلے۔ اگر اس کے نام کا حصہ نہیں نکالا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا حصہ نکالا، یعنی کسی کے نام کی نظر دی، نیاز دی، منت مانی، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر اس نے اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کیا، تو یہ اس نے شرک کر دیا۔ لیکن کون سا شرک؟ شرک فعلی کر دیا، یعنی نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، سو اس میں اس نے کیا کر دیا؟ اوروں کو شریک کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صورت کا دعویٰ بھی بیان فرمایا، ساتھ میں دلائل بھی دیے، اور وہ دلائل کہ جو انسان کا عقل بھی جس کو تسلیم کرتا ہے کہ بالکل یہ بات ایسے ہی ہے۔ اور ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب طریقے سے نظر و نیاز کا مسئلہ سمجھایا کہ جب یہ ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو پھر ان ساری چیزوں میں سے حصہ بھی کس کے نام کا نکلے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ذرا ترجمہ دیکھیں، پھر میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ تعالیٰ جو ایک الہ ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے 4 آیات پیچھے وہاں اس بات کی وضاحت فرمائی تھی، فرمائے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جس آدمی نے وہ مسئلہ چھپا دیا جو میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل فرمایا، جانتے پوچھتے بات کو چھپا دیا، حالانکہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ ہدایت واضح ہونے کے بعد بات کو چھپا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اس پر میں اللہ کی بھی لعنت ہے اور ساری کائنات کے ذرے ذرے کے اس پہ لعنت برستی ہے۔ اب اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرما دیا کہ جو لوگ چھپا رہے تھے یا جو چھپائیں گے آئندہ،
اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے اور اپنے دھڑ بندی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بچانے کے لیے کہ لوگوں میں میرا مقام بن جائے، جو جس جگہ پہ لگا ہوا ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے لگا رہے۔ اگر میں نے اسے سیدھی بات بتا دی تو سو میرا مقام باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا صرف اس وجہ سے دنیاوی جاہ و جلال اپنا بچانے کے لیے اور دنیاوی جھوٹی عزت بچانے کے لیے یہ مسئلہ چھپا گیا۔ وہ مسئلہ کون سا؟ فرمایا وہ یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا الہ تمہارا وہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس ایک کے علاوہ کوئی بھی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے گا، پڑھنے میں تو چند الفاظ ہیں کہ معنی بھی بالکل سادہ سا کہ اللہ تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ہے، ایک الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الفاظ تو بالکل سادہ سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھپانے پہ کتنی بڑی وعید بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں میرا مسئلہ توحید جو چھپا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بھی اس پہ لعنت ہے اور ساری کائنات کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ الفاظ تو بڑے تھوڑے سے، بالکل چند الفاظ ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بات واضح ہوگی۔ یہ جو فرمایا لا الہ الا ہو، اب میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کا پہلو دیکھ لیجیے گا۔ ماہ ربیع الاول ہے نا، ہمارا سالانہ درس بھی ہوتی ہے، اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کے پہلو کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پہلا دن ہے کہ جب علل اعلان اللہ کا پیغام سنانے کا حکم ملا میرے پیغمبر کو۔ فرمایا میرے پیارے، اب تک جو چھپ چھپا کے لوگوں کو میرا پیغام سناتے رہے ہو، اب وہ چھپنے چھپانے والا کام ختم ہو گیا میرے پیارے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے پیغمبر اب آپ نے مسئلے کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ فَاصْدَعْ، آپ نے ایسے مسئلہ بیان فرمانا ہے۔ صدا کہا جاتا ہے شیشے کے ٹوٹنے کو۔ فرمایا اگر شیشہ ٹوٹ بھی جائے دوبارہ اس کو جوڑا جائے تو اس میں دراڑیں ضرور رہ جاتی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اب اس مسئلہ کو ایسے کھول کے بیان فرما دیں کہ مشرکین جو شرک میں مبتلا ہو کے پڑے ہیں ان کے سارے شرکی عقائد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو حکم ملا اب علل اعلان میرا دعوت اور میرا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ علیہ السلام صفا پہ آئے، آ کے ہر ایک کو آواز دی اور اکٹھا فرمایا یا صباح آؤ، جلدی آؤ، میں پیغمبر تمہیں بڑی اچھی اور اعلیٰ بات بتانے لگا ہوں۔ فرمایا سارے مکہ والے میرے پیارے پیغمبر کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مشہور بات میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ اہل مکہ، اگر میں پیغمبر تمہیں کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جس نے آ کے آپ کو کچل دینا ہے، ختم کر دینا ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ بڑے عقل مند لوگ تھے، پر میں چڑھے جا کے دیکھا پہاڑی پہ، کہا اللہ کے پیغمبر لشکر تو دور کی بات ہے، دور سے آتے ہوئے لشکر کی ہمیں دھول تک نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کو دھوکا لگ سکتا ہے، لیکن تیری زبان سے ہمیں کبھی بھی جھوٹ کی امید نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب دوسری بات فرمایا بتاؤ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں پیغمبر نے آپ کے اندر 40 سال اپنی زندگی کا وقت گزارا ہے، بتاؤ میں پیغمبر کو کیسے پایا، کیسے میرے حالات، کیسے میرا آپ کے ساتھ اخلاق رہا ہے، بتاؤ کیسے میرے پیغمبر نے فرمایا میری زندگی کو پایا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کے جواب دیا جربنا کا مرارا،
ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ تیرا تجربہ کر چکے ہیں، ہمیں آپ صرف صادق ہی ملے ہیں، آپ سے بڑھ کے ہمیں سچا کوئی نظر نہیں آیا، آپ سے بڑھ کے امین بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے پیارے پیغمبر کو جب یقین ہو گیا کہ اب یہ میری بات کو کبھی بھی ٹھکرائیں گے نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل مکہ پھر میرا پیغام سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکہ والوں لا الہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تطیع العرب والعجم، میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے، میری پیروی میں آ جاؤ، میرا پیغام مان لو، پیغام میرا لا الہ الا اللہ ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ تطیع العرب والعجم، ساری دنیا کائنات کے لوگ تمہارے فرما بردار بن جائیں گے۔ جی اتنی بڑی بشارت، اتنا بڑا میرے پیارے پیغمبر کی طرف سے ملنے والا انعام تھا، فرمایا ایک بات مان لو اور ساری دنیا تمہاری مطیع اور فرما بردار ہو جائے گی۔ اب اہل مکہ وہ جو ایک لمحہ پہلے، وہ جو ایک منٹ پہلے میرے پیارے پیغمبر کو صادق کہہ رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کو امین کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے یہ الفاظ آئے نا لا الہ الا اللہ، وہی لوگ ہیں، وہی زبانیں ہیں، وہی وقت ہے اور وہی جگہ ہے، فوراً میرے پیغمبر کو کہتے ہیں انت کذاب، ہمیں تو نعوذ باللہ تو جھوٹا لگتا ہے، کوئی کہتے ہیں جناب تو پاگل ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی میرے پیارے پیغمبر کو جادوگر اور شاعر کہنے لگتا ہے۔ فرمایا کتنی باتیں آئیں، کیوں آئی یہ باتیں کہ میرے پیارے پیغمبر نے نہ انہیں کوئی برا بلا کہا، نعوذ باللہ نہ کوئی ان کے کسی رشتہ دار ماں بہن کا نام لیا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بڑے پیار سے، بڑے اخلاق سے، بڑی محبت سے الفاظ تو چند کہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، صرف یہ الفاظ کہہ لو، ساری زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گے۔ اور میرے پیارے وہ عرب لوگ تھے، عربی جانتے تھے، انہیں الہ کا معنی سمجھ آ گیا، اس میں جو میرے پیغمبر نے انہیں سبق دیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، انہیں الہ کا معنی سمجھ آ گیا۔ وہ جو ایک منٹ پہلے میرے پیغمبر کے دوست تھے، ایک منٹ بعد میرے پیغمبر کے جانی دشمن بن گئے۔ فرمایا آج کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، صبح شام کلمے کے وظیفے چل رہے ہیں، لیکن ساتھ میں قبروں پہ گرا ہوا ہے، ساتھ میں غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں بھی چل رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے الہ کا معنی نہیں سمجھا، الہ کا معنی نہیں سمجھ آیا، اور بیچارہ سمجھا کیسے، کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کسی نے سمجھایا ہی نہیں، جی کوئی سمجھاتا تو سمجھتا نا۔ یہاں تو ہر آدمی اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہے، ہر آدمی اس بات میں ہے کہ جناب اگر میں نے کوئی سیدھی بات بتا دی تو پھر یہ جو نذرانے آ رہے ہیں اور یہ صبح شام جناب آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور جو بھی ملتے ہیں وہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے مل رہے ہیں، جی جوتے سیدھے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ تو نہیں ہوگا، پھر تو ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، پھر تو اپنی کر کے کھاونی پڑے گی اشرف صاحب، جی پھر تو مزدوری کر کے کھانی پڑے گی، پھر نہیں ملنے نذرانے، پھر نہیں ملنے جناب آؤ بھگت ہونے والی نہیں ہے، پھر تو لوگوں نے دور سے دیکھنے اور کہنے وہ آ رہے ہیں جناب، ایسے انگلیاں اٹھنی ہیں جیسے میرے پیارے پیغمبر پہ اٹھی۔ جی میرے پیغمبر نے بھی تو نے یہی کہا تھا نا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور ہم بھی تو یہی سبق دیتے ہیں کہ بھائی قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے اور پورے قرآن مجید کا جو مین دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں مان جاؤ الہ صرف کون ہے، اللہ۔ اب وہ الہ کو سمجھنا ہے کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا الہ کا معنی ہے معبود ہونا،
اب معبود عربی زبان کا لفظ ہے، بھئی کون سمجھائے معبود؟ پڑھ تو لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں بندیال شہر ہے نا، یہ بندیال کافی پرانی بات ہے۔ پہلے دور میں اس بات پہ بڑے بڑے مناظرے بھی ہوتے تھے، علماء اکٹھے ہو کے بیٹھتے ایک دوسرے کو بات سمجھاتے۔ تو بندیال شہر میں ایک بڑا مناظرہ تھا، مختلف مکتب فکر کے لوگ موجود تھے وہاں پہ۔ تو ہماری طرف سے مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوت ہو کے اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت فرمائے، مرد کلندر تھے، تو سو وہ گئے ہوئے تھے۔ تو اڈے پہ اتر کے جب گئے نا شہر کی طرف، تو وہاں فریق مخالف کی مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں اٹک سے آیا ہوں، اور یقیناً ان کا اٹک کے ساتھ شہر دریا وہاں کے رہنے والے تھے، میں وہاں سے آیا ہوں اور میں اپنے علاقے کا نمبردار ہوں۔ اور تھے بھی وہ نمبردار، بڑی فیملی تھی ان کی، پٹھان فیملی سے تھے، نمبردار تھے اپنے علاقے کے۔ میں اپنے علاقے کا نمبردار ہوں، اٹک سے آیا ہوں، اور میں آپ سے کلمے کا معنی سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے اس نے کہا کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا دیکھیں بھائی، اللہ نہیں کوئی، یہ سارے سمجھ آ گئے، یہ الہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا یہ معبود کیا ہوتا ہے؟ مجھے معبود سمجھا، یہ تو میری زبان کا لفظ نہیں ہے، معبود سمجھا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں، عبادت تو میری زبان کا لفظ ہے نہیں، عبادت سمجھا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا اتنی ساری عبادت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنی بڑی پرستش کی روح کٹ ماری۔ جب اس نے یہ کہا نا تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی تو میرا نمبردار نہیں ہے، تو کوئی اور چیز ہے، مجھے سیدھی بتا تو کس لیے آئے؟ یہ حضرت شاہ صاحب شیخ صاحب نے فرمایا نہیں مجھے الہ، معبود، عبادت، پرستش اس کا معنی سمجھا۔ اس نے کہا تو معنی سمجھنے نہیں آیا، تو مجھے خراب کرنے آیا۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا خراب کرنے نہیں آیا، لوگوں کو کیوں غلط سبق دے رہے ہیں، کیوں غلط سبق، غلط بات کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ سیدھی بات بتاؤ نا، الہ کا معنی سمجھاؤ تو بات ہی ختم۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کون آپ کے جناب آ کے ہاتھ چومتے ہیں اور گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر پتہ چلے گا آپ کو جی کیا ہوتا ہے، وہ کون سا مسئلہ تھا جس میں میرے پیارے پیغمبر کو پتھر لگے تھے طائف میں، جی وہ کون سی بات تھی کہ جس پر میرے پیارے پیغمبر کو مکہ کے اندر گلیوں میں گھسیٹا جاتا میرے پیغمبر کو، اور گلے کے اندر چادریں ڈال کے لوگ گھسیٹ کے میرے پیارے پیغمبر کا جسم چھلنی کرتے۔ کیا میرے پیغمبر نے انہیں کہا تھا؟ کہا تو صرف یہی بات تھی نا کہ لا الہ الا اللہ، مان جاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ معبود نہیں ہے۔ تو سو اسی بات پر انہوں نے سارے جھگڑے اور دشمنیاں کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قوم کو الہ کا معنی سمجھانا، جب تک الہ کا معنی نہیں سمجھ آئے گا نا اس وقت تک بات حل نہیں ہوگی۔ لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ الہ اور معبود کا صرف یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نے نماز کسی اور کی نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اصل میں جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ اصل کے اندر جسے کہا جاتا ہے معبود، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا مختلف جگہ پر۔ 26واں پارہ دیکھ لینا، پہلا صفحہ دیکھ لیں، سوری 26 نہیں، 24واں پارہ، 24واں پارہ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قاری صاحب ذرا جلدی بتائیں، ساتھیوں کو صفحہ نمبر بتائیں۔ سورۃ المومن ہے، 26واں پارہ ہے، سوری 24واں پارہ ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ملا ہے جی؟
سورہ المومن۔ جی مجھے مل گئی ہے، آیت نمبر 60 ہے، 24واں پارہ آیت نمبر 60 اور سورہ المومن، حامیم المومن، صفحہ نمبر 428 ہے آپ لوگوں کے پاس، 428، 428۔ یہ ہم نے حفظ کیا تھا نا، یہ 16 لائنوں والا قرآن مجید ہے نا، یہ اس پہ، تو اس پہ کوئی بھی آیت ڈھونڈنی ہو نہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک یاد ہوتا ہے یہ آیت صفحے کی فلاں جگہ پہ کھڑی ہے، یہ آیت صفحے کے درمیان میں ہوگی، آپ کی رکوع سے اوپر والی آیت ہوگی، ایسے ہے نا۔ ہاں جی، تو یہاں دیکھیں الفاظ دیکھیں قرآن مجید کے، فرمایا وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کیجئے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جن لوگوں نے تکبر کیا میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین ذلیل ہو کر، میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرنا ہے۔ اب دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، آیت کے پہلے حصے میں فرمایا وقال ربکم، تمہارے رب نے حکم فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کیا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اور اگلے حصے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جن لوگوں نے تکبر کیا میری عبادت سے، پہلے کیا فرمایا مجھ سے دعا مانگو، اور آگے فرمایا عبادت، تو کیا سمجھ آئی؟ رب سے مانگنا اسے اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دی ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ عبادت۔ فرمایا دعا مانگنا، دعا مانگنا یہ میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں، ادعونی، مجھ سے دعا مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی درمیان میں ہیلے وسیلے جانے کی کیا ہے جی ضرورت ہے، ڈائریکٹ فرمایا وقال ربکم، تمہارا رب یہ حکم دے رہا ہے ادعونی، یا کسی تیسرے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، استجب لکم، میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل کرنے، صرف جہنم میں نہیں، فرمایا جہنم میں جائے گا لیکن ذلیل اور خوار کر کے اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا قرآن میں؟ عبادت۔ کیا فرمایا جی؟ عبادت۔ تو یہاں فرمایا نا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مشکلات میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو الہ کا کیا معنی؟ کہ جو مشکلات میں دعاؤں کو سننے والا، ایسی ذات کہ جسے مشکل وقت کے اندر پکارا جائے اور وہ آپ کی آ کے مدد کرے، مدد کرنے پہ قادر ہو۔ اور میں کسی کو بھی مشکل وقت کے اندر اپنی مشکل کو حل کرنے والا سمجھ کر پکارنا اور اس کو مدد کے لیے پکارنا اس نیت سے کہ میری اس مشکل میں آ کے مدد کرے گا اور میری مشکل کو دور کرے گا۔ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ نظریہ بنا تو گویا انسان اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اپنا الہ سمجھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھا تو اسی چیز کا نام کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اسی کا نام کیا ہوگا جی؟ شرک ہوگا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے وہ جو پہلے دن اعلان فرمایا، فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرماؤ کہ لا الہ الا اللہ،
کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سارے مشرکین مکہ جو مخالف ہوئے تو کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ تو مشکلات میں اپنے خداؤں سے مدد مانگتے تھے، مشکلات میں انہیں پکارتے تھے اور نام لے کے پکارتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فتح مکہ کا موقع ہے۔ آپ علیہ السلام مکہ میں فاتحانہ انداز میں آ گئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے اکثر مشرکین جو پہلے مر گئے تھے دشمن وہ مر گئے، باقیوں کی اولادیں کوئی خود سارے کے سارے کھڑے ہیں، لیکن ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو میرے پیارے پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون تھا اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ اور میں وہ جو موسیٰ کی قوم کا فرعون تھا نا وہ اس سے چھوٹا کافر تھا ابو جہل سے، کہ وہ مرتے وقت تو مان گیا تھا موسیٰ بچا لے میں تیرے اوپر کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن ابو جہل ایسا بڑا فرعون اور بڑا کافر کہ مرتے وقت این موت کے وقت جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کی گردن کاٹ رہے تھے تو اس وقت یہ کہتے ہیں اللہ جا کر اپنے پیغمبر کو بتا دینا فتح یہ سنے کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں اور تیرے ساتھ کوئی محبت لے کے جا رہا ہوں، اور میں جتنی دنیا زندگی کے اندر آپ سے میری نفرت تھی مرتے وقت اس سے 70 گنا زیادہ نفرت لے کے جا رہا ہوں۔ جی اتنا بڑا کافر، اس کا بیٹا ہے اکرمہ، فتح مکہ ہوا نا، مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، دل میں تھا یہاں سے چلا جاتا ہوں کشتی پہ بیٹھ کے سمندر دریا کے دوسری سائیڈ پہ، کیا ضرورت ہے اس اپنے دشمن کے سامنے آنے کی، یقیناً اس نے میرے لیے قتل کا حکم دینا ہے کہ میرے والد نے اس کو بڑا ستایا تھا۔ اکرمہ کشتی میں جا بیٹھا، اللہ کا کرنا ادھر وہ کشتی میں جا بیٹھا، پیچھے اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو، ابو جہل دی نو، ابو جہل کی بہو میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، میں آپ سے اپنے خامد کی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں، میرے خامد کو امن دے دے، اس کو قتل نہ کر۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بیٹا میری دشمن کی بہو سے آئی ہوئی ہے، لیکن اللہ پیارے پیغمبر نے کوئی بات سلوکی نہیں، کوئی بات اخلاقی نہیں، بڑے پیار سے پیش آئے اخلاق سے اور فرمایا میرے دین اور اسلام نے عورت کو عزت دی، تو میرے پاس آ گئی ہے، میں تیرے کہنے پہ تیرے خامد کو امن دے رہا ہوں، جا اسے کہہ دے واپس مکہ آ جا، ایمان لائے اس کی مرضی نہ لائے اس کی مرضی، میں پیغمبر اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ عورت کہتی ہے آگے سے یا رسول اللہ میں اگر اس کو جا کے بتاؤں گی میری بات نہیں مانے گا، کچھ نشانی تو دے دینا کہ وہ مان جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے دی، فرمایا بیٹا یہ لے جا میری کالی کملی والی چادر اور جا کر نشانی دکھانا کہ اس پیغمبر نے ہی تجھے امان دی ہے، اس پیغمبر نے کیا دی ہے؟ امان دی ہے۔ اور میرا بھائی یہ وہ پیغمبر ہے جو دشمن کی بیٹی کو عزت دے رہا ہے، اور ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں آج دنیا کائنات کی تاریخ کوئی ایسا فاتح نہیں پیش کر سکتی کہ جس نے اپنا وہ علاقہ فتح کیا ہو کہ جس میں وہ کسی وقت میں مظلوم تھا، جہاں اس پر ظلم کیا جاتا تھا، اور میں جب اس نے فتح کیا اور دشمن کی بیٹی سامنے آئی اور اس نے اپنی چادر عنایت کر کے اس کے خامد کی زندگی کے امان دے دی، دنیا کائنات ایسا فاتح نہیں پیش کر سکتی۔ بہرحال یہ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور بہت بڑا باب ہے، اور سبق دیے آنے والے لوگوں کو۔ فرمایا یاد رکھو عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ احترام اور عزت دی ہے، فرمایا اس عزت کو برقرار رکھو اور یاد رکھو بیٹی کا خیال رکھو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن اور کافر کی کیوں نہ ہو، اس کی بھی عزت کا خیال رکھا جائے۔ بہرحال یہ ادھر سے چادر لے کے اس کے پیچھے دریا کے کنارے جا رہی ہیں اور ادھر اکرمہ کے ساتھ الگ واقعہ پیش آ گیا۔ اب وہ کشتی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، کشتی جب تھوڑی سی چلی نا اور پانی کے بھنور میں پھنس گئی، بھنور میں پھنسی ہے، جیسے پھنسی تو یہ اپنی اسی پرانی عادت کے مطابق اپنے خداؤں کو بلانا شروع کر دیا، جی یا حبل اور جناب یا نائلہ اور جتنے ان کے خدا تھے سب کو پکارنا شروع کر دیا، ہماری اس مشکل میں مدد کریں۔ وہ جو ملاح تھا اس نے کہا مکہ کے سردار اور مکہ کے چودھری
خیال کر میری بات سن، زندگی گزر گئی مجھے یہ کشتی آتے ہوئے، جب بھی کی بھمر پھنسی ہے، یہاں کوئی کسی کا خدا نہیں آتا، اگر کام آتا ہے تو صرف محمد کا اکیلا کام آتا ہے، وہی تمہیں بچائے گا، اسے بلا، اسے پکار۔ اکرمہ کہتا ہے جب میں نے یہ بات سنی نا، میں نے کہا اسی کو ماننے نہ ماننے کی وجہ سے تو مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر یہاں بھی مدد کرنی ہے تو پھر مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے میں رب سے دعا مانگی، مولا مجھے ایک صحیح سالم واپس لے جا مکہ کی طرف، میں سیدھا جا کے تیرے پیغمبر کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں گا۔ اور میں یہاں سے واپس آیا، اکرمہ آگے آیا تو بیوی سامنے کھڑی ہے کنارے پہ، کہتی ہے میں آپ کی جان کی امان لے کے آئی ہوں، اپنے خامد کو لے کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئی، اور آ کر جناب انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے یہ رہا تھا کہ مشرکین مکہ وہ اپنی مشکلات کے اندر اپنے خداؤں سے مدد مانگتے تھے، یہ جب بھی مشکل آتی اپنے خداؤں کو پکارتے۔ میرے پیارے پیغمبر نے یہی تو انہیں سبق دیا، بھائی مشکلات میں کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہی الہ کا وہ معنی ہے، یہی الہ کا وہ مطلب ہے کہ جو میرے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا۔ انہوں نے جب یہ سنا انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارے خداؤں کا مخالف ہو گیا، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تب جا کر انہوں نے میرے پیارے پیغمبر کی مخالفتیں، دشمنیاں، سب کچھ جو ہے وہ میرے پیارے پیغمبر کے خلاف کر ڈالا، اس لیے کہ انہیں الہ کا معنی کیا آ گیا۔ آج کا ہمارا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں مشکلات میں اوروں سے مدد مانگ رہا ہے، جی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کس وقت میں کس کو پکارنا ہے، کس سے مدد چاہنی ہے۔ اولاد نہیں ہے، پتہ نہیں اولاد کو مانگنے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ہے میرا بھائی، وہ مالک الملک ہے، جب دینے پہ آئے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایسے دیتے ہیں انسان بھول جاتا ہے، یار 10 سال جو پیچھے میں بے اولادی میں گزارے اللہ جانتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار وہ تو ہماری ساری زندگی خواب کی طرح تھی، گزر گئی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر۔ ایک آدمی میرا دوست ہے بڑا قریبی، اس کی 9 بیٹیاں، کہتے ہیں استاد جی بیٹے کی امید پہ میں نے بھی جو ہے نا کام کو روکا نہیں، میں نے کہا رب دے نہیں تو نے